السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے ہر سننے والے کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا واقعی ایک بچے نے قبر میں آواز دی؟ کیا لوگ وہ آوازیں سن پائیں؟ کیا یہ سچ تھا یا افواہ؟ اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ چلیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ عرصے قبل ایک اسلامی ملک میں پیش آیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک 7 سالہ بچی سخت بیماری میں مبتلا ہوئی۔ والدین نے بھرپور علاج کرایا، دعائیں مانگی، لیکن اللہ کا فیصلہ غالب آیا۔ بچی کی وفات کے بعد اس کو قبرستان میں دفن کیا گیا۔ انہیں دفن کرنے کے کچھ گھنٹے بعد قریبی رہائشیوں نے عجیب سی آوازیں سنی۔ کسی کو بچی کے رونے کی آوازیں، کسی نے اللہ اللہ کہتے سنا۔ یہ خبریں تیزی سے پھیلنے لگیں۔ لوگ قبرستان پہنچے، قبر کے ارد گرد بھیڑ لگی۔ کسی نے کہا کہ آوازیں آ رہی ہیں، کسی نے کہا شاید جنات کا عمل ہے۔ کچھ لوگ خوفزدہ ہو گئے، کچھ نے کہا کہ بچی زندہ دفن ہو گئی ہوگی۔ کچھ علماء بھی وہاں پہنچے جنہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ آوازیں شیطانی بھی ہو سکتی ہیں، یہ صرف وہمہ ہے۔ اب سوال یہ کہ مرنے کے بعد انسان بول سکتا ہے؟ کیا قبر میں آواز آ سکتی ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے سے سوال کرتے ہیں، من ربک، من دینک، من نبیک، یعنی قبر میں سوالات کا عمل ہوتا ہے، لیکن یہ آوازیں دنیا والوں کو سنائی نہیں دیتی۔ لیکن بعض علماء کے مطابق کبھی اللہ کسی کو عبرت کے لیے سنوا دیتا ہے۔ جیسے بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مردوں سے خطاب کیا اور فرمایا، تم نے جو وعدہ پایا کیا وہ سچ نہ نکلا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو مردہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اس واقعے کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آوازیں قبر کے آس پاس کے کسی اسپیکر یا دیگر آوازوں کی تھیں۔ کچھ ماہرین نفسیات کے مطابق لوگ جو صدمے میں ہوتے ہیں تو انہیں وہمے ہو سکتے ہیں، لیکن اس واقعے نے ہمیں سبق ضرور دیا کہ موت کا لمحہ کبھی بھی آ سکتا ہے اور قبر کا عذاب یا راحت حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ واقعہ چاہے سچ ہے وہمہ، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اپنے مال کو بہتر بنائیں، نماز قائم کریں، والدین کی خدمت کریں، روزانہ توبہ کرتے رہیں، کیونکہ نہ جانے کب ہمارا وقت آ جائے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد سنسنی نہیں بلکہ نصیحت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔